اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف ود روبینہ، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بہت پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ ایک نبوی اور قرآنی وظیفہ ہے۔ یہ ماہ سفر کے مہینے کا خاص اور طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ 9 سفر اور 10 سفر کا خاص وظیفہ ہے، یعنی کہ جمعرات اور جمعۃ المبارک کا خاص وظیفہ ہے۔ سفر کے مہینے کا دوسرا جمعۃ المبارک بہت طاقتور اور خاص پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں اور فکر مند رہتے ہیں، کیونکہ رشتہ تو ہوتا ہے لیکن 2-4 دن یا پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتہ آتے بھی رشتے ہیں اور ہوتا بھی ہے لیکن وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خاص طور پر بیٹیوں والے رشتوں کے معاملے میں بہت پریشان رہتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جن کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی اور عمر بڑھ جاتی ہے، اور یا پھر وہ لوگ جن کا ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے، موٹاپا زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ابھی تک ہوئی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے طویل دھاگے بھی بہت زیادہ لیے اور وظیفے بھی بہت زیادہ کیے لیکن ہماری شادی ابھی تک نہیں ہوئی۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ وظیفہ ضرور کریں، یہ بہت طاقتور ہے۔ آپ ایک مرتبہ یہ وظیفہ ضرور کریں، پھر معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، کیونکہ یہ ماہ سفر کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ یہ عمل آپ جمعرات کے دن یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اگر بندش کی وجہ سے رکاوٹیں آ رہی ہیں یا پھر طویل دھاگوں کا اثر ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کالے علم کا جادو کیا گیا ہے اور ہمارے رشتوں کی بندش کی گئی ہے۔ یہ وظیفہ بہت پاورفل ہے، ہر بندش کو ختم کر دے گا، ہر جادو کا اثر ختم کر دے گا۔ چلیے وظیفے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا اور ساتھ کمنٹ اور شیئر بھی کرتے رہنا، شکریہ۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جمعرات کو کرنا ہے تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے جمعۃ المبارک کو یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے 5 نمازوں میں سے ایک نماز سلیکٹ کر لینی ہے کہ آپ نے کون سی نماز کے ساتھ یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اگر عورت نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو وہ عصر کی نماز کے بعد شروع کرے، یا پھر مغرب کی نماز کے بعد شروع کرے، یا پھر صبح فجر کی نماز کے بعد شروع کرے۔ ان تینوں نمازوں میں سے آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کون سی نماز کے ساتھ یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اگر مرد حضرات یہ وظیفہ شروع کریں گے تو وہ جمعۃ المبارک پڑھ کے پھر وہ مغرب کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ شروع کریں۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ دعا اس طرح مانگنی ہے کہ آپ نے رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے اپنی خواہش منواتا ہے، اس طرح آپ نے دعا رو رو کر مانگنی ہے۔ اگر بندش کا چکر ہوا تو آپ نے یہی وظیفہ 11 روز کرنا ہے، اور سفر کے مہینے میں آپ نے کثرت کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ استغفار کا ورد کرنا ہے۔ میرا یقین ہے کہ ہر بندش، ہر رکاوٹ اور جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ وبارک تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی شادی جلد سے جلد ہو جائے گی۔ وظیفے کا وقت سماعت ہوا، اب آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی آپ لوگوں کی خدمت میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔